بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 148 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والطریق سے لے کر فلم یثبت الا نادرن تک پڑھیں گے۔ والطریق مثال لسانی نوعی ہے۔ الطریق یہ تحذیر کے دو نوع میں سے دوسری قسم کی مثال ہیں۔ اصل میں ہے ای اتق الطریقہ ولا یخفی علیک، اور آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے، ان تقدیر اتقی فی اول النوعین، کہ اتقی کو مقدر کرنا نوعین میں سے پہلی قسم میں غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، لانہ لا یقال، کیونکہ یہ نہیں کہا جاتا اتقیت زیدا من الاسد، فینبغی، پس مناسب ہے، ان یقدر فیہ، کہ مقدر کیے جائے اس میں مثل بعد و نحہ، بعد اور نحہ جیسا فعل، و تقدیر بعد فی مثال النوع ثانی، اور بعد کو مقدر کرنا نوع ثانی کی مثال میں غیر مناسب، یہ مناسب نہیں ہے، لأن المعنی علی الاتقاء عن الطریق، کیونکہ معنی جو ہیں وہ راستے سے بچنے کی بنا پر ہیں، لا علی تبعیدہ، نہ کہ مخاطب کو راستے سے دور کرنے پر ہے۔ فالصواب، پس درست بات یہ ہے، ان یقال، کہ یہ کہا جائے بتقدیر بعد او اتقی او نحوہما، فیقدر مثل بعد، پس مقدر کیا جائے گا بعد جیسا فعل فی جمیع افراد النوع الاول، نوع اول کے تمام افراد میں، وفی بعض افراد النوع ثانی، اور نوع ثانی کے بعض افراد میں، مثل نفسک فإن المعنى على هذا، کیونکہ معنی اس بنا پر اس طرح ہے، بعد نفسک مما یؤذیک کل اسد، جیسا کہ شیر، و نحوہ، یا شیر جیسا کوئی اور چیز، ویقدر مثل، اور مقدر کیا جائے گا اتقی جیسا فعل فی بعضها، نوع ثانی کے بعض افراد میں، کل مثال المذکور، جس طرح کے مثال مذکور ہیں۔ قیلا، یہ کہا گیا ہے، لفظ الاسد فی ایاک والاسد، کہ لفظ اسد ایاک والاسد میں جو ہے خارجون عن النوعین، یہ تحذیر کے دونوں نوع سے خارج ہیں، فینبغی، پس مناسب ہے، اللہ یکون تحذیرا، کہ یہ تحذیر نہ ہو، ولیس کذالک، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فانہ ایضا تحذیر، کیونکہ یہ بھی اسی طرح تحذیر ہے، واجیبا، تو جواب دیا گیا ہے، بانہ تابع للتحذیر، بین طور پر کہ یہ تحذیر کا تابع ہیں، والتوابع خارجۃ عن المحدود، اور توابع خارج ہوتے ہیں محدود سے، بدلیل ذکرها فیما بعد، بعد میں اس کی ذکر کی دلیل کے ساتھ۔ وتقول فی قسم النوع الاول، تحذیر کی دونوں قسموں کے نوع اول میں، ایاک من الاسد، کما کنت تقول، جیسے کہ آپ کہا کرتے تھے ایاک والاسد، من ان تحذف، کما کنت تقول، جیسے کہ آپ کہا کرتے تھے ایاک وان تحذف، وتقول فی المثال الاخیر، اور آپ کہیں گے آخری مثال میں ایاک ان تحذف بتقدیر من، یعنی من کی تقدیر کے ساتھ، ای ایاک من ان تحذف، لأن حذف حرف الجر، کیونکہ حرف جر کو حذف کرنا، عن ان و ان اور ان سے، قیاس، یہ قیاس ہیں۔ ولا تقولوا فی المثال الاول، پہلی مثال میں آپ یہ نہیں کہیں گے ایاک الاسد، لامتناع تقدیر من کے تقدیر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، وشذوذہ من غیر ان و ان، اور من کے تقدیر کے شاذ ہونے کی وجہ سے ان اور ان کے علاوہ سے، فإن قلت، پس اگر آپ یہ کہہ دیں، فلیکن بتقدیر العاطف، کہ پس تو چاہیے کہ عاطف کی تقدیر کے ساتھ ہو، قلنا، ہم کہتے ہیں، حذف العاطف اشذ شذوذا، کہ عاطف کو حذف کرنا یہ تو بڑا شاذ ہے، لأن حذف حرف الجر قیاس، کیونکہ حرف جر کو حذف کرنا قیاس ہے، مع ان و ان، جب من ان یا ان کے ساتھ موجود ہو، حرف جر ان اور ان کے ساتھ موجود ہو، وشاذ کثیر فی غیرہما، اور شاذ کثیر ہیں ان کے علاوہ میں، واما حذف العاطف، بہرحال عاطف کو حذف کرنا، فلم
यसबुत इल्ला नादिरन, साबित नहीं है मगर कम। वत्तरीका मिसाल लिसानी नौइहि अय इत्तक़ि तरीका अत्तरीका, ये मिसाल तहज़ीर की दो किस्मों में से दूसरी किस्म की है, यानी इत्तक़ि तरीका अत्तरीका के रास्ते से बचो। मालूम हुआ कि मुहज़्ज़र मिन्हु मुकर्रर हो तब भी ये इत्तक़ी ही का मामूल होता है। पहली मिसाल में मामूल नफ्स का है यानी मुहज़्ज़र, और दूसरी मिसाल में मामूल अत्तरीक मुहज़्ज़र मिन्हु है। वला यख़फ़ा अलैका अन्ना तक़दीर इत्तक़ी फ़ी अव्वल नौअैन गैर सहीह। इस इबारत में शारिह एक एतराज़ जिक्र कर रहे हैं। एतराज़ ये होता है कि मुसन्निफ़ ने तहज़ीर की जो तारीफ़ की है वो तमाम अक़साम पर सादिक नहीं आती, इसलिए कि पहली किस्म की दोनों मिसालों में इत्तक़ी फ़िल मुक़द्दर माना है और ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इत्तक़ी फ़िल लाज़िम है और लाज़िम के लिए मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं हुआ करती। मसलन इत्तक़ैतु ज़ैदन मिनल असद कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इत्तक़ी फ़िल लाज़िम होने की वजह से ज़ैदन मफ़ूल बिही को नहीं चाहता। बस मुनासिब तो यह था कि किस्म अव्वल की दोनों मिसालों में इत्तक़ी के बजाय बाइद या नह जैसा फ़ेल मुक़द्दर निकाला जाए। बाइद की तकदीर दूसरी किस्म में गैर मुनासिब है, क्योंकि इसमें मुखातब से रास्ते को दूर करना मकसूद नहीं बल्कि रास्ते से मुखातब को दूर करना मकसूद है। फ़स्सवाबु अन युक़ाल बितक़दीर बाइद अव इत्तक़ी व नहविहिमा से इस सवाल का जवाब दिया गया है। जवाब यह है कि मुसन्निफ़ को चाहिए था कि यूँ कहते बेतक़दीर बाइद अव इत्तक़ी व नहविहिमा, ताकि जहाँ जिसको मुक़द्दर माना जा सकता हो वहाँ मुक़द्दर मान लिया जाए। लिहाजा पहली किस्म की दोनों मिसालों और नौइ सानी के बाद अफराद में बाइद मुक़द्दर मान लिया जाएगा, जैसे नफ्स का में बाइद मुक़द्दर माना। तो इबारत यूँ बन जाएगी बाइद नफ्स का मिम्मा युज़ी का कल असद व नहविही, और नौइ सानी के बाद अफराद में इत्तक़ी मुक़द्दर मान लिया जाएगा, जैसे अत्तरीक में इत्तक़ित्तरीक पढ़ेंगे। वला यख़फ़ा अलैका, ये बात आप पर मख्फी नहीं है, अन्ना तक़दीर इत्तक़ी फ़ी अव्वल नौअैन के नौअैन में पहली किस्म में इत्तक़ी को मुक़द्दर करना सही नहीं है। लिअन्नहु ला युक़ालु, क्योंकि ये नहीं कहा जाता इत्तक़ैतु ज़ैदन मिनल असद फ़यंबग़ी अन युक़द्दर फ़ीह, बस मुनासिब यह है कि मुक़द्दर किया जाए इसमें मिस्ल बाइद व नह, बाइद और नह जैसा फ़ेल। व तक़दीर बाइद फ़ी मिसाल नौइ सानी गैर मुनासिबिन, और बाइद को नौइ सानी की मिसाल में मुक़द्दर करना ये मुनासिब नहीं है। लिअन्नल माना अलल इत्तिक़ाई अन तरीक़, क्योंकि माना जो है वो रास्ते से बचने की बिना पर है, ला अला तबईदी, न के मुखातब को रास्ते से दूर करने की बिना पर। फ़स्सवाबु अन युक़ाल बितक़दीर बाइद अव इत्तक़ी औ नहविहिमा, बस दुरुस्त बात यह है कि यह कहा जाए बेतक़दीर बाइद अव इत्तक़ी औ नहविहिमा। फ़युक़द्दरु मिस्ल बाइद फ़ी जमीय अफ़राद नौअल अव्वल, बस मुक़द्दर किया जाएगा बाइद को नौअ अव्वल के तमाम अफराद में, व फ़ी बाज़ अफ़राद नौअ सानी, और नौअ सानी के बाद अफराद में, मिस्ल नफ्स का फ़इन्नल माना अला हादा, बस इस बिना पर ये माना यह हो जाएगा बाइद नफ्स का मिम्मा युज़ी का कल असद, जैसे कि शेर, व नहविही या शेर जैसी और चीज़, कि अपने आप को दूर रखो उस चीज़ से जो आपको तकलीफ दे, जैसे कि शेर है या कोई और चीज़ें। व युक़द्दरु मिस्लु इत्तक़ी फ़ी बादिहा, और मुक़द्दर किया जाएगा इत्तक़ी जैसे फ़िल को नौअ सानी के बाज़ अफराद में, कल मिसाल मज़कूर, जैसे कि मिसाल मज़कूर में है। क़ीला लफ्ज़ुल असद फ़ी इय्याका वल असद ख़ारिजुन अनिन नौअैन, इस इबारत में शारिह दूसरा सवाल जिक्र कर रहे हैं। सवाल यह होता है कि इय्याका वल असद में असद तहज़ीर की दोनों किस्मों से खारिज हैं, इसलिए कि ये न मुहज़्ज़र हैं जैसे कि किस्म अव्वल में मुहज़्ज़र इय्याका है, क्योंकि तहज़ीर की पहली किस्म में मामूल मुहज़्ज़र होता है और इसके लिए मुहज़्ज़र मिन्हु ज़रूरी होता है, जबकि इय्याका वल असद में असद के बाद कोई ऐसा इसम नहीं है जिसे मुहज़्ज़र मिन्हु कहा जा सके। लिहाजा मालूम हुआ कि असद मुहज़्ज़र नहीं है और मुहज़्ज़र मिन्हु भी नहीं है, जैसा कि किस्म सानी में है, इसलिए कि अल असद मुकर्रर नहीं, बस अल असद को तहज़ीर में शुमार करके इसको मंसूब करार देना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मुनासिब यह है कि इसको तहज़ीर में शुमार न किया जाए।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تسلیم ہے کہ یہ تحذیر نہیں مگر تابع تحذیر ضرور ہیں، اس لیے کہ معطوف ہیں اور معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، پس یہ تابع ہیں اور کسی شے کے تابع کا اصل میں ذکر نہیں ہوتا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف نے توابع کو مستقل طور پر علیحدہ ذکر کیا ہے، پس یہ تحذیر سے خارج ہیں، البتہ تابع ہونے کی وجہ سے اسی کے حکم میں ہے۔ قیلہ کہا گیا ہے لفظ الاسد فی ایاک والاسد کہ ایاک والاسد میں لفظ اسد جو ہیں خارج ہیں عن النوعین تحذیر کے دونوں نوعوں سے، فینبغی پس مناسب میں اللہ یکون تحذیرا کہ تحذیر نہ ہو، ولیس کذالک حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فانہ ایضا تحذیر کیونکہ یہ اسی طرح تحذیر ہے، واجیبا تو یہ جواب دیا گیا ہے بانہ تابع لتحذیر کہ یہ تابع ہیں تحذیر کا، والتوابع خارجۃ عن المحدود اور توابع جو ہیں یہ محدود سے خارج ہوتے ہیں، بدلیل ذکرها فی ما بعد میں اس کے ذکر کی دلیل کے ساتھ، کیونکہ توابع کا ذکر بعد میں مصنف نے کیا ہے۔ وتقول فی قسم النوع الاول ایاک من الاسد، اس عبارت سے مصنف اس تحذیر کے استعمال کے طریقوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تحذیر کے استعمال کے کل 8 طریقے ہیں، جن میں سے 5 طریقے جائز ہیں اور 3 ناجائز ہیں۔ یہ 8 طریقے ایسے بنتے ہیں کہ محذر منہ یا تو اس میں تعویلی ہوگا یا اس میں صریح ہوگا، پھر صریح یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا یا واو کے ساتھ استعمال ہوگا، پھر ان میں سے حرف جر من یا واو مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا۔ یوں سمجھ لیں اگر واو ہو تو پھر بھی 4 صورتیں ہیں، اگر من ہو تو پھر بھی 4 صورتیں ہیں، یہ کل 8 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 محذر منہ اس میں صریح اور من کے ساتھ استعمال ہو جیسے ایاک من الاسد۔ نمبر 2 محذر منہ اس میں صریح اور واو کے ساتھ استعمال ہو جیسے ایاک والاسد۔ نمبر 3 محذر منہ اس میں تعویلی ہو اور من کے ساتھ استعمال ہو جیسے ایاک من ان تحذف۔ نمبر 4 محذر منہ اس میں تعویلی ہو اور واو کے ساتھ استعمال ہو جیسے ایاک وان تحذف۔ نمبر 5 محذر منہ اس میں تعویلی اور من مقدر ہو جیسے ایاک وان تحذف، اصل میں تھا ایاک من ان تحذف، اور اس میں تعویلی سے مراد بتاویل مصدر ہو کر جو اسم بن جاتا ہے، یعنی جس پر ان داخل ہو تو اس کو اس میں تعویلی کہتے ہیں۔ یہ 5 صورتیں جائز ہیں اور 3 صورتیں جائز نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ محذر منہ اس میں صریح اور من کے ساتھ استعمال ہو اور من کو حذف کر دیا گیا ہو جیسے ایاک الاسد، اصل میں تھا ایاک من الاسد، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 محذر منہ اس میں صریح اور واو کے ساتھ استعمال ہو اور واو کو حذف کر دیا جائے جیسے ایاک الاسد، اصل میں تھا ایاک والاسد۔ نمبر 3 محذر منہ اس میں تعویلی ہو اور واو کے ساتھ استعمال ہو اور واو کو حذف کر دیا گیا ہو جیسے ایاک ان تحذف، اصل میں تھا ایاک وان تحذف۔ وتقول فی قسم النوع الاول، آپ تحذیر کی دونوں قسموں میں سے پہلی قسم میں آپ کہیں گے ایاک من الاسد کما کنت تقول ایاک والاسد، جیسے کہ آپ کہا کرتے تھے ایاک والاسد۔ من ان تحذف، اور من ان تحذف آپ کہیں گے کما کنت تقول ایاک وان تحذف، جیسے کہ آپ کہا کرتے تھے ایاک وان تحذف۔ وتقول فی المثال الاخیر ایاک ان تحذف بتقدیر من، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ نوع اول کی دوسری مثال میں من کے حذف کے ساتھ جائز ہیں، جیسے ایاک ان تحذف کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محذر منہ اس میں تعویلی ہو اور شروع میں ان ہو تو ان اور انا سے حرف جر کو حذف کرنا جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان اور انا جملے پر داخل ہو کر اسے بطویل مصدر اس میں واحد کر دیتے ہیں، پس وہ لفظ جو در حقیقت اس میں واحد ہے جملہ ہونے کی وجہ سے طویل ہو جاتا ہے، اس میں حرف جر کو حذف کر کے تخفیف کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ایاک ان تحذف اصل میں ایاک من ان تحذف ہیں اور یہ درست ہیں۔ ایاک ان تحذف بے تقدیر من، آپ کہیں گے ایاک من ان تحذف، یہ اصل میں تھا ایاک من ان تحذف، لأن حذف حرف الجر، کیونکہ حرف جر کو حذف کرنا عن انا و انا اور ان سے قیاس، یہ قیاس ہے۔ ولا تقولوا فی المثال الاول ایاک الاسد، یہاں سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال اول میں من کو مقدر ماننا درست نہیں ہے۔ یہاں پہلی مثال سے مراد اس میں صریحی والی مثال ہے کہ محذر منہ اس میں صریح ہو، اس صورت میں من کو مقدر نہیں مان سکتے، اور مصنف امتناع تقدیر من کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلی مثال میں ایاک الاسد کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں صریح میں انا نہیں ہوگا، انا اور ان نہیں ہوگا، لہذا اس میں من کو بھی حذف نہیں کر سکتے، اور اس امتناع کی یہ وجہ بھی ہے
کہ اسماء صریحہ سے حرف جر کا حذف کرنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے کہ الاسد اس میں صریح ہے۔ ولا تقول فی المثال الاول ایاک الاسد لامتناع تقدیر من، پہلی مثال میں آپ یہ نہیں کہیں گے ایاک الاسد لامتناع تقدیر من کے تقدیر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، وشذوذہ من غیر ان و ان۔ یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اور ان میں من کا مقدر ماننا شاذ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میں مقدر ماننا شاذ ہیں، اور من کو مقدر ماننا شاذ ہے من غیر ان و ان، ان اور ان کے علاوہ سے۔ فَإِن قُلْتَ فَلْيَكُنْ بِتَقْدِيرِ الْعَاطِفِ، یہاں سے اس میں صریح سے حرف جر کے حذف ممتنع ہونے کے حوالے سے شارح اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں صریح سے من کا حذف جائز نہیں ہے، اس لیے ایاک الاسد کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ من کو ان اور ان کے علاوہ مقدر ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر من کو مقدر نہ مانے بلکہ واو کو مقدر مان لیں کہ اصل میں ایاک والاسد تھا، واو کو حذف کیا تو ایاک الاسد بن گیا، کیا اب یہ مثال جائز نہیں ہوگی؟ تو قلنا سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ عاطف کا حذف کرنا اشذ و شذوذ ہے، ان اور ان کے ساتھ من کو حذف کرنا قیاس کے مطابق ہیں، اور من کو ان اور ان کے بغیر مقدر ماننا شاذ ہیں، جبکہ حرف عطف واو کو مقدر ماننا بہت زیادہ نادر اور اشذ و شذوذ ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں فَلْيَكُنْ بِتَقْدِيرِ الْعَاطِفِ، کہ پس تو چاہیے کہ حرف عطف کی تقدیر کے ساتھ ہو، قلنا ہم کہتے ہیں حذف العاطف، حرف عطف کو حذف کرنا اشذ و شذوذاً، یہ تو بہت بڑا شاذ ہے، لأن حذف حرف الجر قیاس، کیونکہ حرف جر کو حذف کرنا قیاس ہے، مع ان و ان، جب حرف جر ان اور ان کے ساتھ موجود ہو، وشاذ کثیر فی غیرہما، اور شاذ کثیر ہیں ان دونوں کے علاوہ میں، واما حذف العاطف، اور حرف عطف کو حذف کرنا، فلم یثبت الا نادرا، پس ثابت نہیں ہے مگر بہت کم۔ آج ہم نے پڑھا ہے والطریق، اور طریق سے لے کر فلم یثبت الا نادرا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔